جہانگیر وہ ایک غدار ہے، اور بہت سارے لوگوں کے نام لیے گئے، پتہ چلا وہ غدار ہے، اور پاکستانی جو ہے وہ بلیو بھی کر لیتے تھے ایسی باتوں پہ، لیکن جو لوگ بھی بلیو کرتے تھے آج وہ سارے ہی غدار ہیں۔ یعنی یہ غداری کا کھیل پاکستان میں اب نہیں ہو رہا۔ فاطمہ جناح بھی غدار تھی، اگر قائد اعظم محمد علی جناح زندہ رہتے تو ان کو بھی غدار ڈکلیئر کیا جاتا۔ ذوالفقار علی بھٹو وہ بھی ایک غدار تھا، بینظیر بھٹو وہ بھی ایک غدار تھی، نواز شریف بھی اپنے دور میں ایک غدار رہا، آج کل عمران خان غدار ہے، اب کشمیری غدار ہے۔ پاکستان میں سبھی غدار ہیں، اگر کوئی غدار نہیں ہے تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جسے آپ کبھی غدار قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو غدار کہنا ہے کس کو نہیں کہنا۔ لیکن عوام کی نظر کے اندر چیزیں اب بہت مختلف ہو چکی ہیں۔ یعنی ہم اگر پاکستان کے اندر آواز اٹھاتے ہیں نا، یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے اکاؤنٹ ہے، وہ ہمیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر غدار کہتے ہیں، ملک دشمن کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم بھارت کے ساتھ ملے ہو۔ ہمارا کیا تعلق ہے اس چیز؟ یعنی پاکستان میں کوئی بھی انصاف کی، قانون کی بات کرے، آزادی اظہار رائے کی بات کرے، جمہوریت کی بات کرے، انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھائے تو وہ غدار ہو جاتا ہے۔ مارنگ بلوچ بھی غدار قرار دے دی گئی، ایمان مزاری بھی غدار قرار دے دی گئی، عمران خان کو آج غدار قرار دے دیا، ماضی میں نواز شریف غدار تھا، اس سے پہلے بے نظیر آصف علی زرداری یہ بھی غدار تھے۔ ہر ایک شخص کو کبھی نہ کبھی غدار، اے این پی غدار رہی ہے بڑا لمبا عرصہ، فضل الرحمان کو بھی غدار رکھا گیا پاکستان میں۔ تو ان سارے غداروں کو ایک دن سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور یہ سلسلہ بند کرنا چاہیے۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب، یا میں رانا ثناء اللہ کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میں نے ان کا ایک کلپ دیکھا تھوڑی دیر پہلے، یہ سارے لوگ آج انجوائے کر رہے ہیں، تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ کل کو ان کو غدار بنا دیا جائے گا۔ جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ انجوائے کر رہے تھے، اقتدار میں تھے، ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ان کو کل کو غدار بنا دیا جائے گا۔ دیکھیں آج تحریک انصاف کے لوگوں کو غدار بنا دیا گیا، تو آج اگر پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، اے این پی، ایم کیو ایم کے دماغ میں یہ بات ہے کہ انہیں غدار نہیں بنایا جائے گا، تو ایسا نہیں ہے، فیوچر میں وہ بھی غدار بن جائیں گے۔ جو صحافی آج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر خبریں دے رہے ہیں، دیکھیں خبریں دینا تو صحافی کا حق ہے، وہ دیں، لیکن جو ان کے ساتھ مل کر کھیل رہے ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں، جو ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ غدار آپ کو بھی بنا دیا جائے گا۔ اس ملک میں جب جب اسٹیبلشمنٹ کا موڈ بدلے گا، وہ غداروں کو بدل دے گی۔ اسٹیبلشمنٹ ڈیوائیڈ اینڈ رول کرتی ہے، اور اسی طرح انہوں نے یہ چلانا، اور تکلیف ہوتی ہے اس بات کی۔ کیا پاکستان اس لیے آزاد کروایا تھا کہ ہم سارے پاکستان میں غدار ہی ہو جائیں؟ بلوچ بھی غدار ہیں، پشتون بھی غدار ہیں، بنگالی بھی غدار تھے، ابھی پنجابی بھی غدار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب کشمیری بھی غدار ہیں، مہاجر بھی غدار ہیں۔ وہ پاکستان میں محب وطن کون ہے؟ غداروں کا لنڈا بازار لگا دیا پاکستان میں۔ اور اب دیکھیں یہ کشمیریوں کے اوپر اس طرح کیا جا رہا ہے۔ کشمیر میں اضافی نفری طلب کر دی گئی ہے ناظرین، اور یہ دو خبریں آئی ہیں مجھے وہاں سے۔ اب دونوں طرف سے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، انہوں نے اعلان کر دیا اور پبلک کو کہہ دیا کہ اگر اب آپ کھڑے نہیں ہوں گے نا تو پھر آپ کو کھڑے ہونے کا دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ یہ فائنل راؤنڈ آ رہا ہے، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی۔ ان کے حق کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا، کوئی ان کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا، انہیں اپنے حق کے لیے خود آواز اٹھانی پڑے گی۔ یہ پاکستان کی پوری عوام کے لیے یہ میسج ہے، چاہے آپ خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں، گلگت بلتستان میں رہتے ہیں، کشمیر میں رہتے ہیں، پنجاب میں رہتے ہیں، سندھ میں رہتے ہیں، بلوچستان میں رہتے ہیں، آپ کہیں بھی رہتے ہیں، آپ کے حق کے لیے آواز کوئی نہیں اٹھائے گا۔ آپ کو اپنے حق کے لیے آواز خود اٹھانی پڑے گی، آپ کو اپنی لڑائی خود لڑنی پڑے گی۔ ابھی کشمیری جو ہے وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں، دوسری طرف جو گورنمنٹ ہے اس نے کچھ اعلانات کیے ہیں۔ ایک تو یہ اضافی نفری آزاد کشمیر میں منگوائی جا رہی ہے، اور چیف سیکرٹری داخلہ اور آزاد حکومت ریاست جموں اور کشمیر مظفر آباد، یہاں سے جناب یہ مراسلہ جاری ہوتا ہے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ مورخہ 9 جون 2026 کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے دی گئی احتجاجی کال، لانگ مارچ سے پیدا ہونے والی صورتحال سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں دستیاب نفری کے علاوہ بیرونی آزاد کشمیر سے سول اور آرمڈ فورسز کو یہاں بلایا جائے تاکہ جناب یہ ان کو نمٹا جا سکے۔ اب ساتھ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 40% نفری اسلحہ اور ایمونیشن سے لیس ہو، یعنی اتنا ہتھیار وہ منگا رہے ہیں، ایمونیشن ساتھ ان کے ہونا چاہیے، اسلحہ ساتھ ان کے ہونا چاہیے۔ 60% نفری کے پاس اینٹی رائٹس اکوپمنٹ ہونا چاہیے، ٹیئر گیس شیلز وغیرہ ہونے چاہیے، یعنی 60% لوگ ڈنڈا سوٹا لے کر آئیں، ٹیئر گیس کے شیلز لے کر آئیں، اور اینٹی رائٹس کا سارا سامان لے کر آئیں تیاری کر کے، جبکہ باقی جو 40% ہیں وہ اپنا اسلحہ اور ایمونیشن سے پورے لیس ہو کر آئیں۔ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی جنگ لڑنے جا رہے ہیں؟ اور بندے جو ہیں وہ 14,000 اضافی نفری بلائی گئی ہے آزاد کشمیر میں، اس میں ایف سی کے 6,000 ہیں، رینجرز کے 5,000 ہیں، اسلام آباد پولیس کے 2,000 ہیں، سندھ پولیس کے 1,000 ہیں، پنجاب پولیس کو ابھی نہیں بلایا گیا کیونکہ پنجاب پولیس جو ہے وہ گلگت بلتستان کا الیکشن چوری کرنے کے لیے گئی ہے۔
وہ وہاں جب الیکشن چوری کر لیں گے اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑی آزاد کشمیر میں تو اس طرف بھی پنجاب پولیس کی نفری بھجوائی جائے گی اور ممکن ہے کہ بعد میں کہیں اور سے کوئی اور بندے بھی بلا لیے جائیں. بہرحال حکومت کے پاس ایک محدود تعداد میں لوگ ایسے موجود رہتے ہیں جنہیں وہ لوگوں کو دبانے کے لیے استعمال کرتی ہے, یا اسلحہ, بارود, یا یہ آپ کہتے ہیں اس کو آنسو گیس کی شیلنگ اور یہ چیزیں. حکومت جب سے یہ عاصم منیر صاحب آئے نا تب سے لے کر اب تک جتنی شیلنگ پاکستانیوں پہ ہوئی ہے نا تاریخ میں, کبھی ایسے شیلنگ نہیں ہوئی تھی. ویسے جنرل باجوہ نے بھی کمال ہی کر دیا تھا, شیلنگ تو ہمیشہ سے پاکستانیوں پہ ہوتی رہی ہے لیکن اس دور میں بڑی کمال شیلنگ کی گئی ہے عام شہریوں کے اوپر اور بہت لوگوں کے گھروں تک اثرات اس کے گئے. ہم نے یہ دیکھا اور بار بار کور بھی کیا ہے, خاص طور پہ زمان پارک میں جو ہوا تھا وہ بڑا خوفناک تھا. اب ناظرین ایک اور اس کے اندر خبر ہے, اور خبر یہ ہے کہ حکومت نے سیاحوں کو یہ کہہ دیا ہے, آزاد کشمیر کی حکومت نے, کہ آپ یہاں سے نکل جائیں. ایک تو نفری طلب کر لی, دوسرا سیاحوں کو کہہ دیا کہ آپ آزاد کشمیر کو چھوڑیں اور آپ یہاں سے نکلیں اور آزاد کشمیر جانے اور وہاں کا احتجاج جانے اور وہاں کی سیکیورٹی فورسز جانے. تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ لڑائی کے ذریعے سے 9 جون کو شروع ہونے والے احتجاج کو یہ کنٹرول کرنے جائیں گے. دیکھیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, کشمیر ایک حساس علاقہ ہے, آپ کشمیریوں کو بھارتی ایجنٹ یا غدار قرار دے کے ان کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھا سکتے. یہ نامناسب بات ہے, پاکستان کی بدنامی ہوگی. بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کا جو مقدمہ ہے کشمیر پہ وہ مقدمہ کمزور ہو جائے گا. ہم نے کئی دہائیوں تک بڑا صبر اور بڑی محنت کی ہے, ہماری یہ محنت ضائع نہ کریں. بطور کشمیری میری آپ سے یہ اپیل ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہ اگر کوئی حکومت آپ کی منشا کے خلاف بھی بن جاتی ہے تو برداشت کیجئے, پاکستان کی خاطر برداشت کیجئے, پاکستان کو جڑا رہنے دیجئے. اس قسم کی حرکتوں سے پہلے بھی پاکستان ٹوٹ گیا تھا. اب جناب یہ جو ایک حکومت ہے آزاد کشمیر کی, آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, آپ کو پتا ہے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو اس خبر کے بارے میں. اب یہ خبر کی تصدیق ہو رہی ہے, جیو نیوز نے بھی اس کو چھاپ دیا کہ حکومت آزاد کشمیر نے مہاجرین کی نشستوں کے معاملے پر آئینی رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کر دیا ہے. چیف جسٹس آزاد کشمیر سپریم کورٹ راجہ سعید اکرم خان کی سربراہی میں فل بینچ کل ریفرنس کی سماعت کرے گا. آپ اندازہ کریں کہ آج خبر آتی ہے, ایک دن پہلے خبر آتی ہے, آج سماعت ہو جائے گی. یعنی کل میں یہ خبر دیتا ہوں کہ جناب یہ فیصلہ ہوا اور فوری طور پہ ریفرنس کیا اور فوری طور پہ چیف جسٹس نے کہا میں سننے میں بیٹھ گیا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات, ایک آدھے دن کے اندر انہوں نے کوئی فیصلہ بھی لے لینا ہے, کوئی آرڈر لے کے کوشش کرنی ہے کہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا راستہ روکا جائے اور کوئی آئینی جواز بنایا جائے. لیکن ادھر بھی تیاریاں پوری ہیں, وہاں لوگ جو ہے وہ راشن اکٹھا کر رہے ہیں, لوگ جو ہے تگڑے ہو رہے ہیں, ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے اور فنڈنگ وہ آپس میں کرتے ہیں. کشمیری اتنے گئے گزرے نہیں, وہ بڑے تگڑے ہیں, وہ پوری معیشت چلاتے ہیں اور پاکستان بہت سارا پیسہ بھی وہ بھجواتے ہیں آزاد کشمیر کے شہری. تو ناظرین وہاں پہ جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ تیاریاں ہو رہی ہیں, وہ راشن اکٹھا کر رہے ہیں, وہ اپنی ٹیمیں بنا رہے ہیں, کیمراز کے ساتھ ہر چیز کو فلمایا جائے گا, ہر طرح کے فالس فلیگ آپریشن کو کیسے ناکام بنانا ہے وہ بھی کر رہے ہیں, وہ اپنے سیکیورٹی کے تمام بندوبست بھی کر رہے ہیں. تو وہاں ایک عجیب و غریب صورتحال آزاد کشمیر کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی ہٹ درمی کی وجہ سے بنتی چلی جا رہی ہے. ناظرین ایک چیز میں نا جاتے جاتے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نفرت کا نتیجہ چاہے دیر سے نکلے چاہے جلدی نکلے وہ اچھا نہیں نکلتا. طاقت سے دبا کر ہمیشہ لوگوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. ہوش کے ناخن لیجئے, ضد چھوڑیے اور پاکستان کو آگے بڑھنے دیجئے. یہ ہر پاکستانی کا مطالبہ ہونا ہے. دوسرا ناظرین گلگت بلتستان میں الیکشن تو چل رہا ہے, اب الیکشن جیسا چل رہا ہے وہ آپ ہی جانتے ہیں. اگر تو الیکشن فیئر اینڈ فری ہوا تو پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ اکثریت لے جائے گی. جتنے بھی صحافی وہاں پہ گئے, جتنے لوگ گئے, وہ آف دی ریکارڈ سارے یہی بتاتے ہیں کہ ہم پہ بہت دباؤ ہے, لیکن اس کے باوجود ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی غائب ہیں, انہیں ووٹ پڑیں گے, لیکن زیادہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کا ہے. اور تحریک انصاف کو تھوڑا سا بھی لیول پلینگ فیلڈ مل جاتا ہے تو تحریک انصاف یہاں پہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی آ سکتی ہے. اب آصفہ زرداری کو آج کل میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا اور ہمارے کچھ صحافی بھی ان ویڈیوز کو پوسٹ کر رہے ہیں, بڑے جذباتی بیانات لکھ رہے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کی شبیہ نظر آتی ہے آصفہ زرداری میں. تو یہ بے نظیر بھٹو کی توہین ہے. دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہے. شہید بے نظیر بھٹو کی ایک بڑی شاندار سیاسی سٹرگل تھی. انہوں نے ایک تباہ شدہ پارٹی کو دوبارہ کھڑا کیا تھا اپنی ذہانت سے اور اپنی محنت سے. اور جبکہ آصفہ کو ایک بنی بنائی پارٹی ملی ہے, ان کے سر کے اوپر والد کا ہاتھ بھی ہے, بھائی بھی ان کا ہے, پوری پارٹی بنی بنائی ملی ہے. بے نظیر انصاف کے لیے لڑی تھی, جبکہ آصفہ نا انصافی کے نظام کی پیداوار ہے. اور یہ ایک سچائی ہے, اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. بے نظیر نے میدان میں مقابلہ کیا تھا, نہتے ہو کر مقابلہ کیا تھا اور عوام کے بلبوتے کے اوپر آئی تھی. جبکہ آصفہ زرداری نے قومی اسمبلی میں آنے کے لیے تمام امیدواروں کو مشکل میں ڈالا. یعنی مقدمات درج کیے گئے, بندے گرفتار کیے گئے, بندے اغوا کیے گئے, بندوں کو دبایا گیا, زور زبردستی دھونس اور دھاندلی سے بلا مقابلہ آصفہ زرداری کو
الیکشن جتوا کر اسمبلی میں پہنچایا گیا. تو بے نظیر کی انٹری میں اور آصفہ کی انٹری میں بہت فرق ہے. ہاں تھوڑا سا یہ ایکشن ایک جیسا ہو سکتا ہے, وہ بے نظیر کی طرح ایکٹنگ کر سکتی ہیں, بے نظیر کی طرح بولنے کی کوشش کر سکتی ہیں, بے نظیر کی طرح چل سکتی ہیں, لیکن بے نظیر والی سٹرگل ابھی تک انہوں نے کر کے نہیں دکھائی. انہوں نے کوئی ایسی تکلیف نہیں دیکھی جن تکالیف سے بے نظیر بھٹو گزری ہے. انہوں نے کوئی ایسی انصاف کے لیے جدوجہد نہیں کی, انہوں نے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی جو بے نظیر بھٹو کی ایک خصوصیت تھی. بے نظیر بھٹو ایک بہادر رہنما تھی اور انہوں نے فرنٹ سے آ کر لیڈ کیا تھا, جبکہ آصفہ کو سونے کا چمچ ملا اور جس طریقے سے ان کے والد نے ان کو لانچ کیا, یہ کسی بھی سیاسی شخصیت کی بدترین لانچنگ ہو سکتی ہے کہ بے ایمانی اور دھونس اور دھاندلی سے اور مار کٹ کے زور زبردستی سے کسی کو لا کر بٹھا دیا جائے باقی سب کو میدان سے ہٹا کر. تو یہ تو آصفہ اور بے نظیر میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو جو لوگ یہ تبصرہ کرتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ یہ تبصرہ تو کر دیتے ہیں, لیکن اس تبصرے سے آپ بے نظیر بھٹو کی بہت توہین کر دیتے ہیں. بے نظیر کی شہادت, اس کے جذبے اور بے نظیر بھٹو کی جو سیاسی جدوجہد ہے اس کی آپ توہین کر دیتے ہیں جب آپ بلاول کو اور آصفہ کو لا کر ان کے ساتھ ملاتے ہیں. یہ لوگ تو اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے. یعنی اچھی طرح مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو بھٹوؤں کی پولیٹیکل پارٹی تھی, زرداریوں کے ذریعے سے اسٹیبلشمنٹ نے اس پولیٹیکل پارٹی پہ قبضہ کر لیا ہے, اور یہی کل ملا کر اصلی بات ہے. اب ناظرین 28ویں آئینی ترمیم کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اس پہ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کہ 28ویں ترمیم بہت بڑی غلطی ہوگی, پتہ نہیں حکمران کس طرح ملک چلانا چاہتے ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ 28ویں آئینی ترمیم کی تیاری ہو رہی ہے. آپ 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم بھول جائیں گے جب آپ 28ویں آئینی ترمیم کو سنیں گے. دیکھیں انہوں نے جو حکومت بنا کر دی ہے نا, جن لوگوں کو 17 سیٹوں والوں کو اٹھا کے انہوں نے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا, فارم 47 جاری کر کے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو مشترکہ طور پہ اقتدار میں لے آئے, 2/3 اکثریت والی جماعت کو باہر کر دیا. تو اب جن لوگوں کو لایا گیا نا, ان کو جو کہا جاتا ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, وہ ایگزیکٹلی وہی کرتے ہیں. جو انہیں حکم آ جاتا ہے لکھا لکھایا وہ کر دیتے ہیں. تو یہ 28ویں آئینی ترمیم بھی پاس کروا دیں گے, لیکن آئین کا مکمل حلیہ بگڑ جائے. لیکن کچھ معاملات ہوتے ہیں جو سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں, دفاع کے معاملات ہوتے ہیں, عام ترین معاملات ہوتے ہیں, ان میں آپ ان پٹ لے سکتے ہیں, بالکل لینی بھی چاہیے. ایک انسٹیٹیوشنل ایک میموری ہوتی ہے, آپ ان کو بلاتے ہیں, ان سے آپ پوچھتے ہیں کہ جناب اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, تو وہ جو ان کے پاس پرانا ریکارڈ ہے اس کے مطابق وہ اپنی رائے آپ کو دے سکتے ہیں. بالکل ان کا اتنا ان پٹ ہونا بہت ضروری بھی ہے, اور انہیں تنخواہ بھی اس بات کی ملتی ہے کہ بوقت ضرورت ان سے پوچھا بھی جا سکے, ان سے کام بھی لیا جا سکے. لیکن جب وسائل کے معاملات کے اندر, ٹرانسپورٹ کے معاملات کے اندر, مذہب کے معاملات کے اندر اور بجٹ کے معاملات کے اندر, ہر چیز کے اندر اسٹیبلشمنٹ گھس جاتی ہے نا, تو پھر لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے, لوگوں کو لگتا ہے کہ قبضہ ہو گیا. اب یہ معاملہ چل رہا ہے وہاں پہ. دیکھیں یہ جو 12 مہاجرین کی نشستیں ہیں نا, اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ نشستیں تو لائی گئی تھیں مقبوضہ کشمیر کے کیس کو اٹھانے کے لیے کہ حق خود ارادیت دینا ہے, پاکستان نے بھی اور بھارت نے بھی, اقوام متحدہ کی قرارداد ہے, تو اس کے مطابق جو ہے وہ سب کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے, اور کشمیری فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ رہنا ہے, پاکستان کے ساتھ رہنا ہے, یا اپنا الگ ملک بنانا ہے. یہی اقوام متحدہ کے پاس آپشن یہی ہے نا, اور قرارداد یہی کہتی ہے کہ کشمیری ہی فیصلہ کریں گے اپنے مستقبل کا, نہ بھارت فیصلہ کرے گا نہ پاکستان فیصلہ کرے گا. تو اس لیے پاکستان نے ایک بڑا اچھا جیسچر دیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی 12 مہاجرین کی نشستیں رکھ لی تھی پاکستان میں کہ جناب ہم یہاں پہ جو اسمبلی بنائیں گے اس کے اندر یہ جو 12 نشستیں ہوا کریں گی یہ نمائندگی کرے گی مقبوضہ کشمیر کی. تو اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا تھا, نیت بری نہیں تھی جب یہ کام کیا گیا. لیکن ہوا کیا, وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان سیٹوں کو آزاد کشمیر میں حکومتیں بنانے اور گرانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. یعنی وہ جو بندوق آپ نے خریدی دشمن کے خلاف وہ اپنوں کے اوپر ہی تان دی گئی. وہ ہتھیار جسے انڈیا کے خلاف استعمال کرنا تھا وہ کشمیریوں کے خلاف استعمال ہونا شروع ہو گیا. اب یہ 12 بندے باہر سے جیت کر آتے, ان میں سے 8-9 بندے جو ہیں وہ وزیر بن جاتے, اور آزاد کشمیر کا پورا نظام جو ہے وہ ایک آفیسر بیٹھ کے, ایک فوجی آفیسر بیٹھ کے وہ چلا لیتا تھا انہی بندوں کے ذریعے سے. جب دل کیا حکومت بنا دی, جب دل کیا حکومت گرا دی. تو یہ ایک بڑا المیہ تھا ان 12 نشستوں کے ساتھ. لوگوں کو جب سمجھ آئی انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ان کو ہٹا دیں آپ بیچ میں سے, کیونکہ ان کے جتنے عوامی مطالبات سامنے آئے یہ نشستیں ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی, ان پہ بیٹھے ہوئے وزراء رکاوٹ بن جاتے تھے. وجہ کیا تھی, انہوں نے کشمیریوں سے ووٹ ہی نہیں لینا تھا. یہ آزاد کشمیر کے لوگوں سے ووٹ نہیں لیتے تھے, یہ تو لاہور میں, پشاور میں, یہ ادھر راولپنڈی میں, یہ یہاں سے ووٹ لے کر آتے تھے نا.
تو جب یہ ووٹ یہاں سے لے کر آتے تھے تو انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ آزاد کشمیر کے لوگ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. تو جو انہیں حکم دیا جاتا تھا یہ اپنی وزارت کے اندر وہی فیصلہ کر دیتے تھے, وہی نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے تھے. تو آزاد کشمیر کے لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے کہ بھئی ان کو کیسے قابو کریں. تو انہوں نے تنگ آ کر کہا جناب یہ سیٹیں ہی ختم کر دیں, آپ ہمیں نہیں چاہیے. اب اس کا ایک حل تھا بڑا اچھا, وہ یہ کہ آپ ان سیٹوں کو بالکل رکھیں, سمبولیکلی رکھیں کہ جناب یہ سیٹیں موجود رہیں گی, یہ اسمبلی میں آ کر بیٹھے گی بھی, لیکن حکومت بنانے میں اور حکومت گرانے میں ان کا کبھی کوئی کردار نہیں ہوگا. ہاں, بین الاقوامی سطح پہ جو جموں کشمیر کا مقدمہ ہے یا مقبوضہ کشمیر کے معاملات ہیں ان میں ان کو آگے آگے رکھا جائے, اس کے اوپر انٹلیکچوئل قسم کے لوگ لائے جائیں جو بین الاقوامی فورمز کے اوپر جا کے کشمیر کے مسئلے کو اٹھائیں. تو یہ بڑا اچھا جیسچر ہو جاتا ہے کہ آپ کا مقصد بھی حل ہو جاتا اور کشمیریوں کو ان کا حق بھی مل جاتا. لیکن کشمیری اب اس حق کے لیے جب کھڑے ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ کو لگا کہ ان کی بالادستی چیلنج ہو گئی, اور پھر اس کے بعد راولا کوٹ میں کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا. کوئی اندازہ نہیں کر رہا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوں گے. اب لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں, ہر قافلے کے ساتھ ہزاروں لوگ ہیں. سرکاری رپورٹ کے مطابق ان کی تعداد 25,000 سے زائد بتائی جا رہی ہے. سرکاری رپورٹ جو ہے نا وہ تعداد کم کر کے بتاتی ہے ہمیشہ, یہ ہم سب جانتے ہیں. تو اگر سرکاری رپورٹ 25,000 بتا رہی ہے تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ اصل میں یہ تعداد کتنی بڑی ہوگی. کشمیری بڑی تعداد میں نکلے ہیں, یہ بات تو ثابت ہو گئی. اور کشمیری اب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار بھی نہیں, کیونکہ بڑا چارج ماحول ہے. میں نے کچھ تقاریر سنی ہے, بات چیت سنی ہے, کچھ چیزوں پہ مجھے اعتراض بھی ہے. یعنی دیکھیں, نفرت جب پھیلائی جاتی ہے نا تو وہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے, اس کی یہ خصوصیت ہوتی ہے. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ٹاؤٹوں کے ذریعے گزشتہ چند دنوں میں جو نفرت پھیلائی ہے وہ اب کشمیر میں دکھائی دے رہی ہے. جیسے بلوچستان میں نفرت پھیلائی گئی تھی. دیکھیں یہ بڑا آسان ہوتا ہے کسی کو غدار کہہ دینا, لیکن اس کی قیمت آپ کو نسلوں تک چکانی پڑتی ہے. آپ تو ڈھیلے منہ کے ساتھ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ غدار ہے, یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے, یہ را کا ایجنٹ ہے, یہ جناب پاکستان کا دشمن ہے, بڑے آرام سے آپ کہہ دیتے ہیں. وہ آدمی اس وقت شاید برداشت بھی کر دیتا ہے, لیکن یہ چیزیں نسلوں تک پیچھا کرتی ہیں. آپ بلوچستان میں دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوا, یہی ہوا. آپ پشتونوں کے ساتھ دیکھیں آپ نے کیا کیا, اس کا جواب کیا ہے. آج آپ اسی چیز کا سامنا کر رہے ہیں. بنگلہ دیش میں آپ نے کیا کیا, وہاں پہ بھی آپ نے یہی کیا, اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. تو جہاں جہاں پہ آپ نے نفرت کی آگ لگائی وہ آپ کے گھر تک آئی, اور یہ آگ بھی آپ کے گھر تک آ جائے گی اگر ابھی آپ نہیں سمجھے گے. تو پاکستان کا دشمن ڈکلیئر کر دیتے ہیں, را کا ایجنٹ کہہ دیتے ہیں, غدار وطن کہہ دیتے ہیں, بڑے ڈھیلے منہ کے ساتھ کہہ دیتے ہیں, لیکن لوگوں کو جو تکلیف ہوتی ہے, آپ نفرت کی مستقبل کے لیے ایک آگ لگاتار آپ جلا دیتے ہیں. اور یہ کھیل پاکستان میں سب سے زیادہ ہمیشہ ہماری پنجاب کی سیاسی جماعت نون لیگ نے اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کھیلا ہے. کیونکہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں زیادہ تر لوگ پنجاب سے ہی ہوتے ہیں, اور ایک نون لیگ جو ہے وہ پنجاب کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اور نون لیگ نے ہمیشہ نفرت کا کارڈ کھیلا ہے. کبھی جاگ پنجابی جاگ کا انہوں نے نعرہ لگایا, کبھی انہوں نے پنجاب کے نام کے اوپر سیاست کی, کبھی نفرت پھیلائی, کبھی سندھیوں کو کمتر کہا, کبھی انہوں نے مہاجروں کے خلاف آگ اگلی, کبھی انہوں نے بلوچوں کو بہت برا بھلا کہا, کبھی پشتونوں کے خلاف نفرت کی آگ جلائی, اب کشمیریوں کے خلاف جو ہو گئے. تو پورے پاکستان کو یہ کیا چاہ رہے ہیں, یہ پنجاب کی, میں عوام کی بات نہیں کر رہا, پنجاب کے لوگ بہت بڑے دل والے ہیں. یہ تمام قومیتیں پنجاب میں بڑے پیمانے پر آ کر رہتی ہیں, اور بالکل ایسے رہتے ہیں بیچ میں گھل مل کر, کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. لیکن اس پولیٹیکل پارٹی نے نفرت کی ایک آگ ہمیشہ لگائی ہے, پی ایم ایل این نے, اور اب کشمیریوں کو اسی آگ میں جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کو ناظرین آگے کیا ہوا, لیکن ہاں ایک چیز میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے نا اس نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ اگر تو الیکشن آپ نے کروانے ہیں جولائی میں تو پھر آپ یہ آپریشن والا ڈرامہ بند کریں. اگر آپ نے ان لوگوں کو مارا تو ہم الیکشن لڑنے کے لیے آزاد کشمیر میں داخل بھی نہیں ہو سکیں گے, اپنے حلقوں میں جانا عذاب ہو جائے گا, کیونکہ یہ ہر علاقے سے لوگ نکل کر آئے ہوئے ہیں. بلکہ فیصل راٹھوڑ نے تو غالباً یہ پیغام بھی میرے ایک سورس کے مطابق یہ پہنچا دیا بلاول وغیرہ کو کہ میں تو اپنے حلقے میں بھی نہیں جا پاؤں گا, جو صورتحال اس وقت پیدا کر دی گئی ہے, اور وہ ویسے بھی اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. تو اب وہ مذاکرات کے لیے پیپلز پارٹی کو آگے کیا ہوا کہ ٹھیک ہے آپ منائیں ان کو, اگر بات چیت ہو سکتی ہے. پی ایم ایل این نے جو ہے اب یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں. پی ایم ایل این کہہ رہی ہے غدار انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ایجنٹ ہیں, را کے ایجنٹ ہیں. پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نہیں, ہمارے لوگ ہیں, پیارے لوگ ہیں, ناراض لوگ ہیں, ان کے مطالبات ہیں, بیٹھیے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. لیکن بیچ میں سے دونوں ملے ہوئے, یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں. جبکہ اسٹیبلشمنٹ اپنی حکمت عملی کے اوپر عمل درآمد کر رہی ہے کہ جتنا پریشر بڑھا سکتے ہیں پریشر بڑھائیں, گرفتاریاں, بندوں کو زخمی کرنا, لوگوں کے اوپر اٹیک کرنا, کریک ڈاؤن کرنا, وہ ان چیزوں کے ساتھ ایک دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو تینوں اپنی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا زور لگا رہے ہیں.
اچھا، یہ جو ابھی مذاکرات کے لیے دعوت دی گئی ہے، کچھ رابطے بھی ہوئے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کچھ لوگوں سے اور کچھ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے، جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے ان کے لوگوں نے رابطے کیے. فیصل